حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7878574416 کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آئے ہوئے مہمان خطبہ کی میزبانی کا حق ادا کریں۔ اس کے بعد آپ نعت رسول پاک سننے کے لیے تیار رہیں گے اور مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ آپ کے سامنے ہے۔ پورا مجمع مل کر نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ۔ برادران اسلام علماء اکرام و شورائے اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے رسول کائنات، فخر موجودات، دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اسی ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ہوئی۔ تمام دنیا کے مسلمان اس تاریخ اور اس دن کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں جگہ جگہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ فرمایا، اور آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے برہان آیا اور اللہ نے تمہاری طرف روشن کتاب نازل فرمائی۔ نورًا مبینہ، واضح نور،
اس نورم مبینہ سے قرآن مجید مراد ہے اور برہان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ برادران اسلام، اب آپ سمجھیے کہ پروردگار عالم نے کسی مقام پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا، کسی مقام پر پروردگار عالم اپنے محبوب کو برہان فرما رہا ہے۔ یہ برہان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ برہان کے معنی ہوتا ہے دلیل۔ دلیل ہے تو دعویٰ کہاں ہے؟ اس لیے کہ ہر دعوے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے میں نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تو دعویٰ کیا ہے برادران اسلام؟ تو دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرماتے ہیں تو تمام مکہ والے طلب کرتے ہیں آپ نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو برادران اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو اہل مکہ نے دلیل طلب کیا ہے، تو پیغمبر اسلام علیہ السلام دلیل نہیں دے رہے ہیں بلکہ پروردگار عالم دلیل دے رہا ہے کہ میں نے نبی کو سراپا دلیل بنا کر بھیجا ہے، میں نے ان کے پوری ذات کو دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی پوری ذات موجودہ ہے۔ نبی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے موجودہ دکھاتا ہے، رسول اپنی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے موجودہ دکھاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجودہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے بے شمار موجزات عطا فرمائے ہیں۔ پروردگار عالم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ موجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، سورج کی روشنی میں چل رہے ہیں، مگر جسم مبارک کا سایہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ہے کہ جب صحابہ اکرام کو پانی کی ضرورت سفر میں پڑ جاتی تھی اور پانی ختم ہو جاتا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی جاری فرما دیتے تھے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی تصدیق کے لیے جب مطالبہ کیا جاتا ہے، نبوت کی اس بات کے لیے جب دلیل طلب کی جاتی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے آپ نبی ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے یہ بھی موجزہ دکھا دیا۔ منزل طیبہ میں سورج ڈوب گیا ہے، حضرت علی کی نماز عشق نبی میں قضا ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری محبت میں نماز قضا ہوئی ہے، یہ قضا نہیں بلکہ ادا ہوگی۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلاتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک شخص اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آیا جب جنگ جاری ہے، کفار اور مشرکین کے درمیان ایک خطرناک جنگ ہو رہی تھی۔ ایسے میں ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حکم دیے کہ میں بھی آپ کے جانب سے جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام سوال کرتے ہیں پہلے تو یہ تو بتا تو مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ وہ کہتا ہے میں کافر ہوں، میں غیر مسلم ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ شیر ہندوستان حضرت علامہ ثناءالدین رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شہزادہ فاتح کشمیر، شہزادہ فاتح کشمیر، سیاح ایشیا و افریقہ حضرت علامہ ثناءالدین رضا صاحب قبلہ تشریف رکھیں۔ آپ تشریف رکھیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو برہان بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات موجودہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ایک شخص آتا ہے اور جنگ جاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے میں آپ کے ساتھ کفار سے جنگ کروں گا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ تم مسلمان
مسلمان हो कि काफिर हो, वो कहता है मैं काफिर हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मुशरिक के खिलाफ मुशरिक से मदद नहीं लूंगा, पहले तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, उसके बाद मैदान कारजार में जाना। बराबरान इस्लाम वो शख्स मुसलमान हो जाता है, कलमा तैयबा पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान कारजार भेजते हैं, उस शख्स का नाम खुबैब बिन सलाफा बताया जाता है। खुबैब बिन सलाफा जब मैदान कारजार में पहुंचता है, जंग के दौरान एक बार उसके बाजू पे लगे थे और उसका बाजू जमीन पे गिर गया है, बाजू उठाता है, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हाजिर होता है और से कहता है या रसूलुल्लाह मेरा बाजू कट के मुझसे मेरे जिस्म से जुदा हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन लगाते हैं और बिल्कुल हाथ पे जब लगाकर जब लुआब दहन लगाते हैं, हाथ बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। रफीकान मिल्लत इस्लामिया, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन का मौजूदा। उसके बाद वो शख्स भी तलवार उठाता है, मैदान कारजार में पहुंचता है और फिर जंग करने लगता है। उस शख्स को कत्ल करता है जिसने उसके बाजू काटा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा देखना चाहते मुसलमानों, पानी खारा है, पैगंबर इस्लाम लुआब दहन डाल रहे हैं और पानी मीठा होता चला जा रहा है। एक दो नहीं, बेशुमार मौजूदा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी हुआ है। इसीलिए किसी ने उसको क्या कहा है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आचा खूबा दारन तू तन्हादारी। हुस्न यूसुफ तो मशहूर था अपने जमाल की वजह से। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को फूंक दिया करते थे, जिंदा हो जाया करता था। और मूसा अलैहिस्सलाम यदे बैजा अपने हाथ को इस तरह रोशन करते थे तो तमाम राह रोशन हो जाता था। मतलब तमाम खूबियां पैगंबर इस्लाम में मौजूद था। बरादरान इस्लाम बताना यह है, रब्बे कदीर ने अपने महबूब को बुरहान बना कर भेजा है। हजरात ग्रामी, ये दुनिया क्या था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए रहमत बनकर आए हैं। इस दुनिया का जब बेसत से पहले का मुताला करेंगे तो किसकी बच्ची जिंदा दफन हो रही थी, हमारे मुसलमान की बच्चा जिंदा नहीं दफन हो रही थी। शराब नोशी का माहौल था, जिना का माहौल था। खाने काबा बैतुल्लाह शरीफ के अंदर बेशुमार 360 बुत रखे हुए थे। रफीकान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया से जुल्म और आतंक को किसी ने खत्म किया जो मजहबी इस्लाम ने खत्म किया है। और जिसने आतंक दुनिया को मिटाया है वो वाहिद मजहबी इस्लाम है, मगर उल्टा उस पर हमला आतंक से हो रहा है। आज मुसलमानों के मदरस को आतंकवाद का अड्डा बनाया जा रहा है, मुसलमान के मजहब इस्लाम को उलमा को आतंकवाद कहा जा रहा है। रफीकान मिल्लत इस्लामिया, तारीख पढ़ो, तारीख के साथ बेइंसाफी न करो। जब पैगंबर इस्लाम पर जुल्म हुआ था, सहाबा को कत्ल किया जा रहा था, सहाबा के घरों को लूटा जा रहा था, सहाबा इकराम के इज्जतों को लूटा जा रहा था, उनको कत्ल किया जा रहा था। ऐसे आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा छोड़कर मदीने तैयबा के सरबी में चले जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं। कई साल 53 साल की जिंदगी पैगंबर इस्लाम मक्के मदीने तैयबा में गुजारे हैं। और एक वक्त आया है जब मक्का शरीफ फतह के करीब वक्त आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फौज को लेते हैं और मक्के मुकर्रमा पे हमला की तैयारी शुरू कर देते हैं। इधर लश्कर तैयार होती है, लश्कर जर्रार तैयार कर रहे हैं। ऐसे वक्त में एक सहाबी रसूल जिनका नाम बताता हातिब बिन बलता, हजरत हातिब बिन बलता एक खत लिखते हैं और एक खत में ये बात लिख देते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर जर्रार तैयार कर रहे हैं, मक्का पर हमला करेंगे, मक्का के मुशरिकीन को कत्ल आम कर देंगे। बरादरान इस्लाम, इतना कहना था कि ये खत हातिम बिन बलता उन तमाम मंसूबे को उस खत में लिख देते हैं और खत को एक औरत के हवाले कर देते हैं। औरत को खत देते हैं, ये औरत ये खत को मक्के मुकर्रमा पहुंचा दे। वो तमाम बातें जो मक्के मुकर्रमा में जो मंसूबा बन रहा था, जो लश्कर मक्के मुकर्रमा में हमला के लिए तैयार हो रहा था, उस खत में उस बात को लिख कर रवाना कर दिया गया। मगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जिनका इल्म वो इल्म है कि जिसके बारे में अल्लामा हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जुबान का इल्म दिया गया था। वल्लमा आदम अस्माए कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मुसम्मियात का इल्म दिया गया है। क़यामत तक पैदा होने
छुपाने वाली चीजें, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये इंटरनेट, ये दुनिया भर के जदीद जराए, ये दुनिया भर के तमाम नई आलात का इल्म परवरदिगार आलम ने आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया था। उससे बनाने का तरीका, उसके इस्तेमाल करने का तरीका, उसकी खासियत, उसकी अहमियत, ये तमाम के तमाम इल्म को अल्लाह ताला ने उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया था। अभी दुनिया को अल्लाह ताला ने बता, वो दुनिया में अभी यहाँ इंसानों का वजूद भी नहीं हुआ था। बरादरानी इस्लाम, अल्लामा हक़ी फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जुबानों का इल्म दिया गया और उसके बाद फरमाते हैं कि वो 7 लाख जुबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समंदर जैसे इल्म में से एक कतरा था। वो 7 लाख जुबानों का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम रखते थे। उलमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल, उलमे उनके इल्म मुबारक के मुकाबिल वो एक समंदर के कतरे के मुकाबिल नबी का इल्म देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम 7 लाख जुबानों का इल्म रखते थे। मगर आज कितने वो लोग गुस्ताख हैं जो ये कहते हैं माज़ अल्लाह कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू जुबान मदरसा देवबंद से हासिल हुआ, माज़ अल्लाह। जबकि आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है ये आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान का मत नहीं है कोई तफसीर, बल्कि ये अल्लामा हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 7 लाख जुबानों का इल्म आदम अलैहिस्सलाम को मिला था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुकाबिल वो एक कतरा है। और लिखने वाले लिख रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू जुबान मदरसे देवबंद से हासिल हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, जबकि नबी का खिताब दिया गया उम्मी का, दुनिया में कोई उसका ज़ात ग्रामी कोई उस्ताद नहीं है, अगर उसका कोई उस्ताद है तो वो रब्बे कदीर है। उसके बावजूद किससे कैसे हिम्मत हो गई कि जो ये कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू जुबान मदरसे देवबंद से हासिल हुआ, जबकि पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम की ये शान है। इंसान की जुबान छोड़िए, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम जानवरों की जुबान जानते थे। जानवरों की जुबान वो महबूब खुदा जानता था, इसलिए कुरान ने कहा है कि मैंने बुरहान तुमको दिया है, सरापा दलील दिया है। एक एक बातें, एक एक खासियतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सब मौजूदात है। मगर अफसोस का मकाम है कैसे हिम्मत हो गई उन लोगों की जो ये बात कह रहे हैं जिसका उस्ताद रब्बे कदीर है, उसको फिर किसी इल्म की जरूरत नहीं, किसी दुनियावी उस्ताद से। बरादरान इस्लाम, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। वक्त तो शेर शादी में खत्म हो गया, हमारे बड़े बड़े शख्सियात मौजूद हैं, बाहर के मेहमान हैं, हमें चाहिए कि हम इनको वक्त दें, नहीं तो मैं अभी आपके सामने ऐसे ऐसे वाक़यात जरूर बयान करता कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा निखर जाता। मगर मैं एक वाक़या जरूर बयान करूंगा दौर जदीद का। हजरात, सहाबा इकराम ने किस कदर खून जिगर को बहाकर इस्लाम को फैलाया, मजहब इस्लाम को तरक्की दिया। कोई यमन गया, कोई मिस्र गया और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में फैल कर इस्लाम को फैलाया। एक सहाबी रसूल का मैं जिक्र कर रहा हूं जिनका नाम हुज्र बिन अदी है। ये हुज्र बिन अदी कौन है? ये मुहिब्ब अहले बैत थे। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी हैं और इतने मुत्तकी परहेजगार हैं, इनके बारे में उलमा फरमाते हैं कभी भी बेवुजू नहीं रहते थे, हमेशा वुजू रखते थे। और सुनो, जलसे जुलूस में आने का मकसद आप लोग भी लेकर बैठिए, सिर्फ वाह वाह और नारा लगाकर उठ जाना। आज देवबंदियों से मिलिए, एक एक 4-4 हदीस से अपने अवाम को याद कराते हैं और हमारे सुन्नी कोई जवाब देने के काबिल नहीं। कौन? आम सुन्नी, सीधे उलमा की बारगाह में तुरंत। जरूरत ना इल्म रखो कि किसी बदअकीदे को इस जुबान को बंद कर सको। अपने ईमान की हिफाजत सिर्फ उलमा की जिम्मे मत रखो, अपने ईमान की हिफाजत तुम भी जरूर करो। बरादरान इस्लाम, हजरत हुज्र बिन अदी ये सहाबी रसूल हैं, मुहिब्ब अहले बैत हैं, हजरत अली से बेपनाह मोहब्बत करते थे और यही मोहब्बत में वो अपना मुल्क छोड़कर इराक की सरजमी पे चले आए। इराक की सरजमी पे आए और वहीं पर रहने लगे और इतने मुत्तकी परहेजगार कि रोजाना 1000 नफ्ल नमाज पढ़ते थे। 1000 नफ्ल नमाज रोजाना और कभी बेवुजू नहीं रहते थे। और बड़े मुत्तकी परहेजगार जब उनका विसाल हो जाता है
ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. دفن کرنے کے بعد اس دیہا میں کثیر ایک بافیض بارگاہ مانی گئی ہے جہاں سے لوگوں کی مراد پوری ہو رہی تھی. وہاں پر لوگ جاتے تھے اور ان کی مرادیں پوری ہوتی تھی. رفیقان ملت اسلامیہ، مگر اس دور میں اس وقت ایک نئی تنظیم پیدا ہوئی ہے وہابیوں کی، جس کو سیرین آرمی کہتے ہیں. یہ سیرین آرمی گروپ، ان کا مشن کیا ہے؟ ان کا مشن یہی ہے کہ صحابہ اکرام کے مزارات کو توڑو، اولیاء اکرام کے مزارات کو توڑو. ان کا مشن یہی ہے، اور ان کے پیچھے امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. رفیقان ملت اسلامیہ، یہ سیرین آرمی گروپ، میں ثبوت اور دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں، اور میں ابھی ایک ایسا میں آپ کو ویب سائٹ نمبر دوں گا، آپ جو بھی موبائل پر سرچ کریں گے ان کا تصویر، ان کے حالات آپ کے سامنے موجود ہو جائیں گے. حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا جاتا ہے اور بافیض بارگاہ ہے. لوگ جاتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے، مرادیں مانگتے تھے، پوری ہوتی تھی. مگر یہ سیرین آرمی گروپ یہ جب بنی ہے، امریکہ کا ہاتھ اس کے پیچھے ہے، امن و امان کا دائی ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے میں پوری دنیا میں امن و سکون پیدا کرنا چاہتا ہوں، مگر پوری دنیا کا امن و سکون نے اسی میں چھینا ہے. رفیقان ملت اسلامیہ، حضرت حجر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دفن کر دیے گئے. یہ سیرین آرمی گروپ پہنچتے ہیں اور ان کے مزار کو بلڈوزر سے توڑتے ہیں، مزار کو توڑتے ہیں، قبر بھی کھود دیتے ہیں. اور قبر کھودتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے برادران اسلام، مگر حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم مبارک تازہ نظر آ رہا ہے، کفن بھی سلامت ہے، ہر چیز سلامت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام اپنے قبر میں زندہ ہے. غلاموں کا جب یہ عالم ہے کہ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے برادران اسلام، جب قبر کھودی گئی ہے تو جسم بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے. حضرات گرامی، اور یہی تک نہیں بن کے ان ظالموں نے ان کے جسم مبارک کو بھی قبر سے نکال لیا ہے. ارے تمہارے مذہب میں اگر قبر توڑنا ہے تو قبر توڑ کر جاتے. ارے تمہارے مذہب میں یہ کہاں ہے؟ یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے کہ کسی کے مزار کے جسم مبارک کو نکال لیا جائے، کسی کے جسم کے نکال کے اس کے ساتھ اس کی بے قدری کی جائے. حضرات گرامی، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے قبر سے نکالا ہے، قبر سے نکال کر باہر کر دیا ہے، مگر ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہے. 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، جسم سلامت ہے، کفن سلامت ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں، یہ 4 مئی کا اخبار بتا رہا ہے، 4 مئی کا اخبار بتا رہا ہے اس واقعے کو. یہ 2013 کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں آپ سے. رفیقان ملت اسلامیہ، ان کا جسم صحیح سالم نکل رہا ہے قبر سے، اور اس کے بعد ان کے جسم کو نکال لیتے ہیں برادران اسلام. اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں وہ بھی زندہ ہیں، جو اولیاء اکرام ہیں وہ بھی زندہ ہیں. اور سنو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ یہ بے حرمتی کی گئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ لکھنؤ کی سڑکوں پر عظمت صحابہ کے جلوس نکالنے والے کہاں مر گئے تھے؟ دلی کے لال قلعہ کے اندر حرم شریف سے امام مکہ کو بلا کر جو عظمت صحابہ میں خطاب ہوا کرتی تھی وہ لوگ کہاں مر گئے تھے؟ جب ایک صحابی رسول کے ساتھ اس طریقے سے حرکت کی گئی ہے، اس صحابی کی توہین کی گئی ہے، قبر کھودا گیا ہے، قبر کھود کر جسم مبارک نکال لیا گیا ہے. اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لکھنؤ کی سڑکوں پہ عظمت صحابہ کے جلوس نکالنے والے کہاں چلے گئے؟ وہ دلی کے لال قلعہ کے اندر عظمت صحابہ پہ جلوس کرنے والے کہاں چلے گئے؟ رفیقان ملت اسلامیہ، اگر آواز اٹھی ہے تو اہل سنت کی آواز اٹھی ہے، جہاں بھی آواز اٹھی ہے یہ اہل سنت کی آواز اٹھی ہے. مگر ان ظالموں نے کہیں سے بھی صحابہ اکرام کے ساتھ کس طریقے سے بے دردی کی گئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی کہیں سے آواز نہیں اٹھی ہے. اور سنو، قیامت تک آواز اٹھانے والا یہی واحد مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہان رہیں گے. ہمیشہ حق کے خلاف، ہمیشہ بھی حق کے ساتھ آواز بلند کریں گے اور حق کے خلاف لڑتے رہیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشن دیا ہے ہمیں اسی مشن پہ ہمیں چلنا ہے. آج وہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگائیں گے، ہم مذہب اہل سنت کا نعرہ لگائیں گے. امتیاز کیسے پیدا ہوگا؟ مذہب اہل سنت کا نعرہ لگا رہا ہے، اجمیر شریف جانا حرام کہہ رہا ہے، مذہب اہل سنت کا نعرہ لگا
رہا ہے فاتحہ کرنا حرام ہے، مذہب اہل سنت کا نعرہ لگا رہا ہے میلاد شریف کی محفل کرنا حرام ہے، مذہب اہل سنت کا نعرہ لگا رہا ہے نب امام حسین کے نام پر سبیل لگانا حرام ہے۔ برادران اسلام، اس نعرے سے حق و باطل میں امتیاز پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر حق و باطل کے درمیان اگر امتیاز پیدا کرنا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا ہوگا۔ یہی مذہب صحیح ہے، یہی وہ مذہب ہے جو صحابہ کے طریقے پہ ہے، یہی وہ مذہب ہے جو تابعین کے طریقے پہ ہے، یہی وہ مذہب ہے جو تبع تابعین کے طریقے پہ ہے، یہی وہ مذہب ہے جو علماء کاملین کے طریقے پہ ہے، اولیاء کاملین کے طریقے پہ ہے۔ وقت دامن گیر ہے برادران اسلام، حیات اولیاء اکرام اور حیات صحابہ پہ ایسے ایسے واقعات میں پیش کرتا کہ ان کی سانس بند ہو جاتی، مگر ہمارے بزرگ موجود ہے، ان سے ہم سنیں گے اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ علماء حق کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں باقی رکھے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پروردگار عالم ہمیں اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ خدا کے کرم سے میری رہبری کو بریلی کا اختر رضا مل گیا ہے، خدا کے کرم سے میری رہبری کو بریلی کا اختر رضا مل گیا ہے۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان آتئ نجدیت و صلح کلیت جبیر مظہر اعلیٰ حضرت شہزادہ شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ محمد ثنابل رضا خان صاحب قبلہ حسبتی تشریف فرما ہے۔ آپ زیارت کر رہے ہیں، بس آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں۔ اور اس وقت میں خطاب کے لیے میں اس وقت گزارش کروں گا مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد نقیب الرحمان صاحب قبلہ حسمتی صدیقی پرنسپل دارالعلوم حسمت الرضا کانپور سے میں گزارش کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے، خطاب پربہار سے، خطاب خوشبودار سے سامعین کو نوازیں۔ آئیے حضرت کا استقبال کریں، جھوم کر زندگی کے ساتھ آپ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرہ اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، رضویم من نعرہ یا اعلی حضرت می زنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم می زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستان رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نظروں کے سامنے اسٹیج پر جلوہ بار علماء کرام، بالخصوص مخدوم گرامی منزلت شہزادہ والا عظمت نبی رہے مظہر اعلیٰ حضرت شہزادہ شیر ہندوستان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلام الحاج شاہ
محمد سنابل رضا خان صاحب قبلہ حشمتی دامت فیوزہم المبارکہ، جنرل سیکریٹری آل انڈیا سنی جمعیت العلماء اتر پردیش، جلوہ بار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیج پر جلوہ بار علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ شاعر اہل سنت حضرت ارقم بنارسی صاحب، نقیب ہندوستان حضرت قاری نثار الحق صاحب، اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ، ان تمام حضرات اور تمام سامعین کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا، ابھی میرے بعد انشاءاللہ تبارک تعالی تفصیلی مدلل مفصل خطاب حضور والا کا انشاءاللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ سب کو سماعت کرنا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لا مکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہ گاروں سیاکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، آب کوثر بھر بھر کے پلانے والے، سبب کائنات، علت کائنات، غایت کائنات، وجہ کائنات، حقیقت کائنات، اصل کائنات، فخر کائنات، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم ابدا دائما سرمدا۔ آواز کچھ بڑھا دیجیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت حامی سنت ماحی شرک و بدعت قاطع کفر و ضلالت آیت من آیات رب العالمین معجزۃ من معجزات سید المرسلین سیدی آقائی مولائی ملجائی الشاہ امام احمد رضا خان قطب زمان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ہی پیارے انداز میں ناز شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور فرماتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا سبحان اللہ سبحان اللہ خالق کا بندہ، نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کچھ عقل کے اندھے دیو کے بندے اس طرح کی بات کیا کرتے ہیں کہ یہ بریلوی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اتنی کرتے ہیں معاذ اللہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرات گرامی وقار، لیکن ان عقل کے اندھوں کو، یہ توحید کا نعرہ لگانے والوں کو ابھی خدا کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوئی ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے جو خدا ہوتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے، جو خدا ہوتا ہے غیر متناہی ہوتا ہے، خدا کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی ہے۔
حضرات گرامی وقار، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آخر غور کیجئے، بڑھانے کا لفظ کب بولا جاتا ہے، برابری کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ اگر اسے سمجھ لیا ہوتا تو قسم خدا کی یہ الزام کبھی نہ عائد کرتا۔ آپ جانتے ہیں برابری کا دعویٰ یا بڑھانے کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر حضرت نقیب ہندوستان قاری نثار الحق صاحب یہاں سے تشریف لے جائیں بنارس اسٹیشن تک، ایک ان کی حد ہو گئی، وہاں تک تشریف لے گئے، یہ ان کی حد ہوئی۔ اب حضرت علامہ مفتی عبد المصطفیٰ صاحب جلوہ بار ہیں، یہ تشریف لے جائیں اور اسٹیشن سے کچھ آگے چلے جائیں، اب وہاں اسٹیشن تک جائیں گے تو کہا جائے گا جہاں تک قاری نثار صاحب گئے وہیں تک مفتی عبد المصطفیٰ صاحب گئے، جانے میں برابری ہوئی۔ مفتی عبد المصطفیٰ صاحب آگے بڑھ جائیں تو کہا جائے گا قاری صاحب اسٹیشن تک گئے اور یہ آگے بڑھ گئے۔ پتا چلا کہ برابری کا لفظ یا بڑھانے کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں حد متعین کر دی جائے، اور جب ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے سنت و جماعت کا عقیدہ ہے خدا پاک کے بارے میں لا حد لہو ولا نہایت لہو، خدا کی نہ حد ہے نہ اس کی انتہا ہے، ہمارا خدا لا محدود ہے، نبی محدود ہے، تو آخر ہم نبی کی کتنی بھی تعریف کریں کبھی خدا کے برابر نہیں کیا جا سکتا۔ زندہ باد۔ زندہ باد۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بہانا تیرا۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا کہ ہم خدا کے برابر نہیں کرتے، خدا سے بڑھاتے نہیں، خدا کا بندہ تسلیم کرتے ہیں، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کے بندے ہیں ہم، اپنے نبی کو اپنے خالق کا، اپنے خدا کا بندہ مانتے ہیں، لیکن اے عقل کے اندھو تمہاری طرح نہیں ہے، نبی عام بشر کی طرح نہیں ہے، ہماری یا تمہاری طرح نہیں ہے، بلکہ خدا کے بندے ہیں اور ساری کائنات کے آقا ہے، ساری کائنات کے مالک ہیں۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، اور آقا ہم خلق کا آقا کہتے ہیں تو یوں ہی بلا دلیل نہیں کہتے، محض یوں ہی اپنی عقل سے نہیں کہتے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش اگر پڑھ لو اور ایمان و اگر محبت کے ساتھ اگر اسے پڑھ لو، قسم خدا کی ایمان تمہارا کامل و مکمل ہو جائے گا اور ایمان عقیدہ پختہ ہو جائے گا، اس طرح کی بےہودہ بکواس کبھی نہیں کرے گا۔ عظمت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو آؤ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں دستور کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، بہت غور سے سنیے گا، محبت کرنے والے کو محب کہا جاتا ہے، اور جس سے محبت کی جائے اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ محبت کرنے والے کو محب کہا جاتا ہے، جس سے محبت کی جائے اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ جب محبت بڑھتی ہے، جب محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، محبت اعلیٰ معیار پہ پہنچ جاتی ہے، تو ایک محبوب اپنے سے محبت کرنے والے کے سامان کو اگر استعمال کرنا چاہتا ہے اور محبوب پوچھتا ہے کہ اے میرے دوست ذرا یہ تو بتاؤ یہ تمہاری چیز ہے، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں اسے استعمال کر سکوں، تو اس محب کی محبت بالکل تڑپ اٹھتی ہے اور وہ بے تابانہ انداز میں پکار اٹھتا ہے کہ آخر یہ بھی کوئی سوال کرنے کی بات ہے، ارے جو چیز میری ہے وہی چیز آپ کی ہے، جو کچھ میرا ہے وہ سب تمہارا ہے، اور اس کے یوں ہی
جب محب اپنے محبوب سے کوئی چیز کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو وہیں پر وہ اور اجازت چاہتا ہے تو محبوب پکار اٹھتا ہے کہ اے میرے محب، تم ہم پر ہر چیز لٹانے کے لیے تیار ہو، قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ میری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، جو چیزیں جتنی چیزیں میری ہیں وہ سب چیزیں آپ کی ہیں، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ جب محبت سچی ہوتی ہے، جب محبت صحیح ہوتی ہے تو وہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میرا تیرا کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، میرا تیرا کا رشتہ ختم ہو جایا کہتا ہے۔ جو چیز محبوب کی ہوتی ہے وہ چیز محب کی ہوتی ہے، جو چیز محب کی ہوتی ہے وہ چیز محبوب کی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا سے بڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں کوئی محبوب نہیں ہے، خدا ساری کائنات کا مالک ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، علامہ مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ آج نبی کے نام پر میلاد النبی کا جلسہ ہو، عید میلاد النبی کے نام پر جلوس نکالا جائے تو آج یہ عقیدے کے کوڑھی، دیو کے بندے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نبی کے میلاد کا ثبوت کہاں سے ہے، نبی کے نام پر ذکر کی محفل منعقد کرنے کی دلیل کہاں ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج جلسے کا اہتمام ہوتا ہے تو اعتراض ہوتا ہے۔ حضرات گرامی غور سے سنیے گا، خداوند قدوس کیا فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے گا، چرچا کب بولا جائے گا؟ چرچا کرنے کا لفظ کہاں بولا جائے گا؟ اس کا استعمال کہاں ہوگا؟ کیا کوئی تسبیح کا دانہ لے کر کے گھر کے گوشے میں بیٹھ جائے، گوشے تنہائی میں بیٹھ جائے، کسی کے نام کا مالا جپتا رہے تو کیا بتائیے اسے کہا جائے گا کہ وہ چرچا کر رہا ہے؟ اسے چرچا کرنے والا کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ چرچا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو، لوگوں کے سامنے ذکر کرو، لوگوں کے تمام افراد کو اکٹھا کر کے وہاں بیان کیا جائے۔ چرچا کا لفظ وہاں بولا جائے گا جہاں کثرت سے لوگ موجود ہو، زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہو۔ خدا فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، تو پتہ چل گیا چرچا وہاں کی وہاں زیادہ، چرچے کا لفظ وہاں بولا جائے گا جب مجمع کے سامنے کیا جائے، کثرت سے لوگ موجود ہو وہاں کیا جائے، بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل۔ جتنی تعداد میں زیادہ لوگ موجود ہوں گے، جتنے زیادہ افراد موجود ہوں گے، جتنی کثرت کے ساتھ لوگ موجود ہوں گے، جتنے بڑے مجمع میں چرچا کیا جائے گا اتنے بہتر طریقے سے چرچا ہوگا۔ خدا کا اعلان ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ تو ہم سنیوں نے دیکھا تو غور کیا کہ میرے آقا سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی اور نعمت نہیں ہے، لہذا خدا کا فرمان یاد آیا، ہم نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تاکہ خدا کے اس فرمان پر عمل ہو اور اپنے نبی کا چرچا کرتے رہو۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ہائے ہائے، واہ واہ واہ، بہت اچھے، واہ واہ زندہ باد، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات گرامی اور آئیے غور کیجئے،
خدا فرماتا اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. اب اسی آیت سے ثابت ہو گیا, اسی آیت سے ہمیں دلیل مل گئی, اس آیت سے ہمیں ثبوت مل گیا کہ رب کی نعمت کا چرچا وہاں پر زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا جہاں زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھا ہو جائیں. تو مجمع اکٹھا کرنے کا ثبوت قرآن کی اس آیت سے مل رہا ہے. اور حضرات, اب عقل کا اندھا دیو کا بندہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہاں پر رب کی نعمت کے بارے میں کہا گیا ہے تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی نعمت کہہ رہے ہو, اس کا ثبوت لاؤ, اس کی دلیل لاؤ. حضرات, نعمت کا معنی سمجھا ہی نہیں, نعمت کا معنی جانا ہی نہیں. نعمت کا مطلب سمجھو. ایک چھوٹا سا ادنا طالب علم اولا ثانیہ کا ہوگا, لغت اٹھا کر کے دیکھے گا, اسے مل جائے گا نعمت کسے کہتے ہیں جس چیز کے ذریعے سے انسان کو راحت ملے, انسان کو سکون ملے, اسے نعمت کہا جاتا ہے. جس چیز کے ذریعے سے راحت نصیب ہو, جس چیز کے ذریعے سے آرام ملے, سکون ملے, اسے نعمت کہا جاتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں, سرکار سے بڑھ کر کے سکون دینے والی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ سرکار سے بڑھ کر کے راحت پہنچانے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا بنی ہے, ساری نعمتیں جو ہمیں مل رہی ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہے میرے آقا کا. یہ ساری کائنات بنی ہے تو میرے آقا کے صدقہ نر بنی ہے. یہ تو نصیب کی بات ہے کہ کوئی احسان مند ہوتا ہے, کوئی احسان فراموش ہوتا ہے. ہم احسان مند ہیں, اپنے آقا کا چرچا کرتے ہیں. جو احسان فراموش ہے انہیں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح بچیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. حضرات, اور سنیے, کوئی کہہ سکتا ہے یہ اپنی عقل سے بات کہہ دی گئی ہے, اپنی عقل سے بات گڑ لی گئی ہے. آؤ تمہیں اس کتاب سے حوالہ دیتا ہوں جس کتاب کا نام وہ بے ایمان جس کا ایک حدیث پر بھی صحیح سے عمل نہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. وہ لوگ بخاری شریف بہت چلاتے ہیں, بخاری میں دکھاؤ, بخاری میں دکھاؤ. میں پوچھتا ہوں تمہارا باپ وہی ہے جس سے تم اپنا رشتہ جوڑ رہے ہو؟ یہ بخاری میں دکھاؤ, یہ بخاری میں دکھاؤ کہاں ہے؟ تم اپنے آپ کو حلالی نہیں ثابت کر سکتے اگر بخاری چلاؤ گے. حضرات, تو بہرحال ایسے لوگوں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. بخاری شریف کے اندر رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے. ان الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, قرآن شریف کی آیت ہے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الذین بدلوا سے مراد کفار قریش ہے. الذین بدلوا سے مراد کفار قریش ہے. اور اس کے آگے فرمایا ان الذین بدلوا نعمت اللہ سے کیا مراد ہے؟ ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی نعمت کیا ہے جس چیز کو بدلنا چاہا کفاروں نے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کی نعمت کوئی اور نہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے. جو اللہ کی نعمت, جب اب ثابت ہوا کہ اللہ کی نعمت ہمارے آقا ہے, اور کیسی نعمت ہے, کیسی نعمت ہے. آپ کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, بے شمار میں نہیں ہے, اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے. خود خدا فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور دوسری جگہ خدا فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا. اب انسان سوچنے لگا کہ مولا ایک طرف تیرا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے, دوسری جانب شکریہ کا حکم بھی دے رہا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے مولا جب تیری نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے, تو آخر ہم ان نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن جب ان چیزوں پر غور کیا, اہل ایمان نے غور کرنے کے بعد جائزہ لیا, پتہ لگایا کہ آخر وہ نعمت تلاش کرو جو نعمت جانے نعمت ہے,
اصل نعمت ہے، جس نعمت کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں، اور اہل ایمان نے تلاش کرنا شروع کیا کہ جو اصل نعمت ہے، جانے نعمت ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ خدا نے چاہا تو اس ایک نعمت کے شکریہ کے بدلے میں ساری نعمتوں کا شکریہ قبول کرنا۔ کون سی نعمت؟ اللہ نے تمہیں آنکھ عطا فرمائی، احسان نہ جتلایا۔ اللہ نے تمہیں کان جڑی نعمت عطا فرمائی، احسان نہ جتایا۔ اللہ نے زبان جیسی نعمت عطا فرمائی، احسان نہ جتایا۔ اللہ نے ہاتھ جیسی نعمت عطا فرمائی، احسان نہ جتایا۔ اللہ نے تمہیں انسان بنایا، احسان نہ جتایا۔ اللہ نے تمہیں عقل دی، احسان نہ جتایا۔ یہ ساری نعمتیں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، کسی کو دے کر کے خدا نے احسان نہ فرمایا، مگر جب اپنے محبوب کو بھیجنا چاہا، فرمایا اپنے نبی کو بھیج کر کے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر اپنے رسول کو بھیج کر کے احسان فرمایا۔ تو پتہ چل گیا کہ جس نعمت پر احسان جتلایا گیا ہے وہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نعمت سب سے عظیم نعمت ہے، وہ نعمت سب سے بڑھ کر کے نعمت ہے، برتر و بالا نعمت ہے۔ اسی کو جب میرے اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو پکار اٹھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی، تو آئیے اس سے پتہ چل گیا، صاف واضح ہو گیا، آپ کو دلیل مل گئی کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہم لوگوں کے لیے ہے تو ہمارے آقا کی ذات ہے، ہمارے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اور آئیے آگے دیکھیے، اب خدا فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اور آپ نے یہ جان لیا، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ چرچا کرنے کے لیے مجمع اکٹھا کرنا ضروری ہے، چرچا کرنے کے لیے زیادہ تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ جتنی زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھا ہوں گے اتنے ہی بہتر طریقے سے چرچا ہوگا۔ حضرات گرامی وقار، اسی آیت سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقت کی تعیین، وقت کو متعین کرنا ناجائز و حرام ہے، شرک و بدعت ہے، شب برات میں حلوہ پکایا جائے تو فوراً شرک و کفر کی گٹھری کھلنے لگتی ہے، ناجائز و حرام کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ اگر ہم حلوہ 10ویں تاریخ کو پکائیں تم شرک و بدعت نہیں کہتے ہو، اگر ہم حلوہ 14 تاریخ کو پکائیں شرک و بدعت نہیں کہتے ہو، 20 تاریخ کو پکائیں شرک و بدعت نہیں کہتے ہو، اور جہاں 15ویں شب میں شعبان کی ہم نے شب حلوہ پکایا فوراً تم کہہ بیٹھتے ہو شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ پوچھا جائے کیوں آخر شرک ہے، کیوں ناجائز و حرام ہے، یہ بدعت کیوں ہے، تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تم نے اسے 15ویں شب کے ساتھ خاص کر دیا، متعین کر دیا ہے۔ اگر متعین نہ کرو، بغیر کسی تعین کے، بغیر تخصیص کے کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ناجائز و حرام کا فتویٰ نہیں لگے گا، شرک و بدعت کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ حضرات گرامی وقار، مگر بات وہی ہے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، 10واں کر لیا جائے تو ناجائز و حرام ہے، 20واں کیا جائے ناجائز و حرام ہے، 40واں کیا جائے ناجائز و حرام ہے۔ پوچھو وجہ کیا ہے تو کہتے تاریخ متعین کرنا غلط۔ حضرات سنیے غور سے، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے، مجمع کا اکٹھا کرنا جتنا بہتر طریقے سے ہوگا اتنے ہی بہتر طریقے سے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل ہوگا۔ اب مجمع اکٹھا کیسے ہوگا؟ اگر مائک لے کر کے آپ پورے شہر بنارس میں گھوم جائیں، پورے شہر بنارس ہی نہیں پورے ہندوستان، پوری دنیا کا دورہ کر جائیں اور مائک لے کر کے پوری دنیا میں اعلان کرائیے کہ عبد القدوس حشمتی صاحب کے وہاں عید میلاد النبی کا پروگرام رکھا گیا ہے، اور صرف یہ اعلان کیجیے عبد القدوس حشمتی صاحب کے وہاں
عید میلاد النبی کا پروگرام رکھا گیا ہے، آپ اس میں تاریخ نہ بتائیے، وقت نہ بتائیے، دن نہ بتائیے، اب انصاف سے بتائیے کتنے لوگ یہاں اکٹھا ہوں گے، کتنے لوگ آئیں گے؟ ایک آدمی بھی آئے گا؟ پوری دنیا میں آپ اعلان کر جائیے، ایک آدمی بھی نہ آئے گا۔ پتہ چلا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے ضروری ہے وقت متعین کیا جائے، تاریخ کی تعیین کی جائے۔ حضرات گرامی وقار، اب میں پوچھتا ہوں عقل کے اندھوں، اگر تاریخ متعین کرنا غلط ہے تو بتاؤ قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ حضرات گرامی، قرآن کی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ چرچا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجمع اکٹھا کیا جائے، اور مجمع اکٹھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ بھی متعین ہو، وقت بھی متعین ہو۔ جب تک وقت اور تاریخ متعین نہیں ہوگی اس وقت تک مجمع اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، تو عقل گئی کہاں؟ عقل گئی کہاں؟ عقل کہاں کھو بیٹھے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا عقل گئی کہاں؟ تو اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث حضور تاج الشریعہ پکار اٹھے، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے۔ حکیم تھانوی، میں نے کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ حضرات گرامی آئیے، تو آپ نے پتہ لگا لیا، یہ سمجھ لیا کہ میلاد شریف کی مجلس منعقد کرنا یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ وقت کی تعیین یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہے۔ حضرات گرامی وقار، لیکن اب یہیں پر رک کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اعتراض کیا جاتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ دیو کے بندے کیا کرتے ہیں کہ آخر یہ میلاد النبی کا جلسہ کیوں منعقد کرتے ہو؟ یہ عید میلاد النبی کے تعلق سے خوشی کیوں مناتے ہو؟ خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک و بدعت ہے، ناجائز و حرام ہے۔ لیکن حضرات، کیا کسی صحابی نے کیا؟ کیا کسی تابعین نے کیا؟ کیا نبی نے اپنا اس طریقے سے میلاد منایا ہے؟ حضرات گرامی وقار، سوال کا انداز بتا رہا ہے کہ تمہارے دل میں بغض و عداوت بھرا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، سوال جو ہے سائل کے دل کے حالات سے واقف کرا دیتا ہے۔ جیسا سائل ہوتا ہے ویسا ہی اس کا سوال ہوا کرتا ہے۔ میلاد النبی پر تمہارا اعتراض ہو رہا ہے، تم سوال کر رہے ہو، دلیل مانگتے ہو، ثبوت طلب کرتے ہو۔ قسم خدا کی اگر تمہارے دل میں نبی کی ذرہ برابر محبت ہوتی تو کبھی اس قسم کا اعتراض نہ کرتے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہتے نظر آتے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کیا بات، واہ واہ واہ، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرات گرامی وقار، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ خوشی منانا انسان کی فطرت میں شامل ہے، انسان کی طبیعت میں شامل ہے، اور شریعت میں مزاج دیا ہے۔ حضرات آپ غور کیجئے، کسی کے وہاں ایک بچہ پیدا ہو، بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بھلا بتائیے وہاں پر اس کے گھر، جہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے گھر والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ آنسو بہاتے ہیں؟ کیا وہ روتے ہیں؟ کیا وہ ماتم کرتے ہیں؟ کیا وہ غم مناتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہر انسان یہ جواب دے گا، انسان کی فطرت ہے کہ اولاد مل رہی ہے تو یہ خدا کی نعمت ہے، اور نعمت ملنے پر انسان فطری طور پر خوش ہو جاتا ہے، انسان فطری طور پر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے، اس کا اعلان بھی کرتا ہے۔ جیسے ہی کسی کو خبر ملی کہ میرے دوست کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی ہے، فوراً آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت فرمائی ہے اور تم میرا منہ میٹھا کب کرواؤ گے؟ تم خوشی کا اظہار کب کرو گے؟
یقیناً ہر کوئی ہر جگہ کا یہ دستور ہے، یہ طریقہ ہے اور یہ قاعدہ ہے، اور یہ خلاف شریعت نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اظہار خوشی کا تو حکم دیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ عقیقہ کرنا سنت ہے، یہ عقیقہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ بچے کی پیدائش کی خوشی منانے کا ہی تو حکم ہے۔ عقیقہ کرو، بچہ پیدا ہو، لڑکا ہے دو بکرے کی قربانی دو، اور لڑکی ہے تو ایک بکری، تو یہ کیا ہے؟ اور اسے قربانی دے کر کے گوشت پکاؤ، دوست احباب کو دعوت دو، دوست احباب کو کھلاؤ پلاؤ، تو یہ کیا ہے؟ اب میں یہاں رک کر کے یہ صرف سنیوں کے وہاں نہیں بلکہ ان مردودوں کے وہاں بھی ہوتا ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد النبی کی خوشی کیوں منائی جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب تمہارا بچہ پیدا ہوا اس وقت میں کوئی دارالفتہ نظر نہ آیا؟ کیا اس وقت تمہارے مفتی مر گئے تھے؟ کیا اس وقت تمہارے مولویوں کو لقمہ مار دیا تھا؟ اس وقت شرک و بدعت کا فتویٰ نظر نہیں آ رہا تھا؟ جب نبی کا میلاد بنایا جائے وہی تمہیں شرک و بدعت کا فتویٰ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، اے سبحان اللہ، اے زندہ باد۔ حضرات گرامی، عقیقہ سنت ہے، شریعت نے حکم دیا ہے، اور یہ عقیقہ کرنا بچے کی پیدائش کی خوشی کا اظہار ہے۔ جب تمہارا بچہ پیدا ہو تم خوشی مناؤ، پتہ نہیں وہ بچہ آگے چل کر کے کیا ہو، شرابی بنے، جواری بنے، زناکار بنے، عیاش بنے، اور نہ جانے ڈاکو بنے، چور بنے، کیا بنے۔ اللہ تعالی ہر سنی صحیح عقیدہ کے بچوں کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھے، لیکن حال کسی کو نہیں معلوم کہ جس بچے کی پیدائش کی خوشی ہم منا رہے ہیں وہ بچہ آگے چل کر کے شرابی بنے گا، جواری بنے گا، یا عیاش بنے گا، کیا بنے گا کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن پھر بھی انسان خوشی مناتا ہے، اور جو خوشی نہ منائے، جو اظہار خوشی نہ کرے، دنیا والے تانا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، خوشی نہیں منا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ اگر اس کا بچہ ہوتا یہ خوشی کا اظہار کرتا، اگر اس کا بچہ ہوتا تو وہ لوگوں کا منہ میٹھا کرواتا، اگر اس کا بچہ ہوتا تو وہ لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا۔ یہ خوشی نہیں منا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ معلوم ہوتا ہے 2 نمبر کا۔ سنیے، حضرات، تو بچے کی پیدائش پر انسان خوشی منائے، جب اور جو خوشی نہ منائے دنیا والے تانا دیتے ہیں۔ اب یہیں سے بات صاف ہو جاتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب اور کسی کے گھر میں جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو گھر والے کی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس گھر کا جو حاصل ہوتا ہے، اس گھر کا جو دشمن ہوتا ہے، اس گھر کا جو برا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ وہاں افسوس کرتا ہے، وہ وہاں غم مناتا ہے کہ میں تو چاہ رہا تھا، میری دعا تو یہ تھی کہ اسے بچہ پیدا نہ ہو تاکہ یہ بوڑھا ہو جائے تو بے سہارا رہ جائے، یہ بوڑھا ہو جائے تو اس کو کوئی سہارا نہ دے۔ ایک دشمن یہ چاہتا ہے کہ میرے دشمن کے گھر بچے کی پیدائش نہ ہو، یہ بڑھاپے کا سہارا نہ رہے، اس کے پاس نہ رہ جائے، تو دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بچہ پیدا نہ ہو۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو دشمن کو خوشی نہیں ہوتی ہے بلکہ غم ہوتا ہے، دشمن مایوس ہوتا ہے، متفکر ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا۔ اب آئیے دیکھیے حضرات، ضابطہ مل گیا، بچے کی پیدائش پر گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، اپنوں کو خوشی ہوتی ہے، خاندان والوں کو خوشی ہوتی ہے، رشتہ داروں کو خوشی ہوتی ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، اسے خوشی نہیں ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسے خوشی نہیں ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور دیکھیے جب ہمارے نبی تشریف لائے ساری کائنات خوشی منا رہی تھی، ایک ایسی ذات تھی جو غم منا رہی تھی۔ وہ کون ہے؟ ابلیس۔ وہ کون ہے؟ ابلیس۔ ابلیس کو تکلیف ہوئی تھی، اس لیے ابلیس کو غم ہوا تھا، ابلیس کو مایوسی ملی تھی۔ حضرات گرامی وقار، اب یہیں سے ہمیں ضابطہ مل جاتا ہے، ہمیں زیادہ کسی بڑے عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میلاد النبی پر خوشی منانا بتا رہا ہے کہ اس کا رشتہ اپنے نبی سے سلامت ہے، یہ اپنے نبی کا وفادار ہے، اس کو اپنے نبی کی پیدائش پر
خوشی ہوئی ہے اور جو غم منا رہا ہے جسے خوشی نہیں ہو رہی ہے وہ اپنے باپ ابلیس کا کہ رشتہ غلامی میں جڑا ہوا ہے، وہ اس کی روش پر گامزن ہے۔ دنیا سمجھ لے گی کہ جو نبی کی میلاد پر خوشی منا رہا ہے اس کا تعلق نبی سے ہے، اور جو نبی کی پیدائش پر خوشی نہیں مناتا اس کا تعلق ابلیس سے ہے۔ اس لیے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دروشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم ابدا دائما سرمدا۔ حضرات، شیطان ہر زمانے میں پیدا ہوتا، لوگوں کی شکل میں پیدا ہوتا ہے اور ہر دور میں پیدا ہوا ہے، انسانوں کی شکل میں آ کر کے بہکانا چاہتا ہے۔ ہر دور میں شیطان کا حربہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر دور میں الگ الگ روپ میں شیطان نمودار ہو کر کے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ علماء موجود ہیں، آپ پوچھئے حضرت سے کہ حدیث شریف سے یہ ثابت ہے کہ شیطان لوگوں کے سامنے بری چیز کو اچھی چیز بنا کر کے پیش کرتا ہے، بری چیز کو اچھی چیز بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ اچھی چیز ہے، فریب میں پھنس جاتا ہے اور اسے اختیار کر لیتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ جتنی جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ کتنے اچھے اچھے نام لے کر کے آ رہی ہیں۔ کوئی اہل قرآن کے نام پر آ رہا ہے، کوئی اہل حدیث کے نام پر ہے، کوئی اسی طریقے سے اور دوسرے نام پر کوئی قادری لیبل لگا کر کے آ رہا ہے، کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، ایک سے ایک اچھا اچھا لیبل لگا کر کے آ رہے ہیں اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ شیطان ہر دور میں لوگوں کو دھوکہ دیتا آیا ہے، تو بری چیز کو اچھی چیز بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اس کی ایک عام سی مثال لے لیجئے، آپ اسے دیکھ لیجئے کہ ٹی وی کتنی برائیوں کی جڑ ہے۔ ٹی وی ایک چیز ہے جو کتنی برائیوں کی جڑ ہے، اس کے اندر کتنی عیاشی ہوتی ہے۔ آج لوگوں کے اندر جو عیاشی اور فحاشی پائی جاتی ہے، آج لوگوں کے اندر جو بے حیائی پائی جاتی ہے معاشرے میں، یہ دین ہے اسی ٹی وی کی۔ تو ٹی وی ہر کوئی کہتا ہے بری چیز ہے، یقیناً ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص کہے گا کہ یہ بری چیز ہے، مگر شیطان کا دھوکہ دیکھو کیسے کیسوں کو بہکا رہا ہے اور وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ ارے ٹی وی کو تم برا سمجھ رہے ہو، یہ تو اتنی بہتر چیز ہے، اس کے ذریعے سے مکی چینل چلاؤ، اس کے ذریعے سے مدنی چینل چلاؤ، اس کے ذریعے سے کیو ٹی وی چلاؤ، اس کے ذریعے سے یہ چینل چلاؤ، وہ چینل چلاؤ۔ بری چیز کو اچھی چیز کی شکل میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شیطان اس طریقے سے بہکاتا ہے، لیکن جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے، جو اہل ایمان ہوتا ہے، جو صحیح جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ اپنے نور ایمانی سے تاج الشریعہ جیسی شخصیت جو ہوتی ہے وہ پکار اٹھتی ہے کہ اگر کسی چینل کے بہانے سے اس کے گھر میں ٹی وی چلی گئی تو کل وہی جو مدنی چینل دیکھ رہا تھا وہ کوئی بے حیائی والا چینل دیکھے گا، وہ کوئی فحاشی والا چینل دیکھے گا، وہ کوئی اسی طریقے سے بدبودار اور بےہودہ چینل دیکھے گا۔ لہذا گھر کے اندر ٹی وی کا جانا یہ عیاشی اور بے حیائی کو عام کرنا، یہ اچھی چیز کے روپ میں بری چیز کو پیش کیا جاتا ہے۔ حضرات بتا یہ رہا تھا کہ شیطان کی حالت یہ ہے کہ وہ اچھی چیز کے روپ میں بری چیز کو پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ فرقے ہیں کہ اہل قرآن ہیں، اہل حدیث ہیں، اور طرح طرح کے فرقے ایک سے ایک نام لے کر کے آ رہے ہیں، اور اعتراض بھی اس طریقے سے کریں گے کہ عام آدمی سنے، عام انسان سنے تو کہے گا واہ کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے، وہ دیکھو تو اس کا ایمان کتنا پختہ ہے، اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم صرف حدیث کے مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے ہیں۔ اعتراض کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ عید میلاد النبی کا جلسہ کرتے ہو، عید میلاد النبی کے موقع پر تم لوگ جلوس نکالتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ اسلام میں تو صرف دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟
یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے گا، نام لے رہا ہے قرآن کا، نام لے رہا ہے حدیث کا، نام لے رہا ہے اسلام کا، نام لے رہا ہے دین کا، اور کیسا بدترین حملہ کر رہا ہے ہمارے عشق رسول پر، ہمارے عشق رسول پر حملہ کر رہا ہے، نبی کی پیدائش پر خوشی منانے پر حملہ کر رہا ہے، اور کہتا ہے عیدیں تو صرف دو ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ مگر بات وہی ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عید یہ تیسری کہاں سے آ گئی۔ تم پوچھتے ہو، اس عید پر اعتراض کرتے ہو، تمہارے نزدیک صرف دو عیدیں ہیں، تیسری عید نہیں ہو سکتی۔ آؤ قرآن کی بارگاہ میں دیکھو قرآن مقدس کو، خداوند قدوس فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ من۔ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، قرآن سے پوچھو کہ ابھی تک دو ہی عیدیں تھی، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ حضرت عیسیٰ نے دعا کی، اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور من و سلوہ کا دسترخوان نازل ہوا۔ اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ سنیے جو قرآن نقل کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ، خدا فرماتا ہے حضرت عیسیٰ نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ آگے فرماتے ہیں کیوں؟ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن ہمارے اول کے لیے ہمارے آخر کے لیے عید کا دن ہو جائے، عید کا دن ہو جائے، خوشی کا دن ہو جائے۔ اب یہاں پوچھو قرآن سے کہ عیدیں تو صرف دو تھی، یہ تیسری عید کی دعا حضرت عیسیٰ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو حضرات گرامی، حضرت عیسیٰ دعا کر رہے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لیے، ہمارے اول کے لیے، ہمارے آخر کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ پتہ چلا یہ آیت بتا رہی ہے کہ جس دن خدا کی بارگاہ سے کوئی نعمت ملتی ہے، وہ نعمت جو ہے نعمت پانے والوں کے حق میں وہ نعمت پانے کا دن جو ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ دسترخوان نازل ہوا تھا، اس دن کی خوشی آج تک عیسائی منا رہے ہیں۔ تو جس دن خدا کی بارگاہ سے انعام ملے، نعمت ملے، قرآن سے ثابت ہے وہ دن جو ہے عید کا دن ہوتا ہے، وہ دن جو ہے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو حضرت گرامی وقار، تو جب عام نعمت ملے، حضرت عیسیٰ پر آسمان سے دسترخوان نازل ہو، تو وہ دن عید کا دن ہو جائے، اور جس دن وہ نبی تشریف لائے، جس نبی کے صدقے میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، جس نبی کے صدقے میں موسیٰ علیہ السلام آئے، جس نبی کے صدقے میں آدم علیہ السلام آئے، جس نبی کے صدقے میں زمین بنی، آسمان بنا، یہ فرش بنا، اور یہ چاند بنا، سورج بنا، ستارے بنے، میرے اعلیٰ حضرت نے پکار کر کہا زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل ہو تو وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہو جائے، ان کے اول و آخر کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ جس دن ہمارے نبی تشریف لائے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر حضرات گرامی وقار، یہ اہل عشق، اہل ایمان جو ہوتے ہیں، نبی کا عشق جن کے دلوں میں ہوتا ہے، نبی کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے، یہ سب چیزیں اسے نظر آتی ہے۔ اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہ یوں ہی کہا کرتا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم سب کو حضرت کا خطاب بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضرات. ابھی آپ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ سے بہت ہی کامیاب خطاب آپ حضرات سماعت کر رہے تھے، اور بڑی سچی بات انہوں نے کہی کہ شرط ہے کہ مومن جب بولے تو وہی بولے. ذرا جھوم کر بول دیں سبحان اللہ. شرط ہے کہ مومن جب بولے تو وہی بولے. ارے سر رہے یا کٹ جائے حق جو ہے وہی بولے. سر رہے یا کٹ جائے حق جو ہے وہی بولے. اور مختلف جماعت کے یوں تو مولوی بولے، مختلف جماعت کے یوں تو مولوی بولے، نجیت کی تہ اکھڑی جب بریلوی بولے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی کامیاب خطاب آپ حضرات سماعت کر رہے تھے.